السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئیں، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ آپ کو بتائیں، ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ لاہور میں بارش کے بعد وینس کا منظر تھا۔ بارشوں کی تباہی میڈیا نے دکھائی، کراچی کے معاملات کو آفات بنا دیا گیا۔ گاڑیاں تیر رہی تھیں، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا، لاہور کے ہسپتالوں میں پانی آ گیا، لیکن کہیں پر بھی آپ کو بوزدار صاحب نظر نہیں آئے، کہیں پر بھی آپ کو وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہوئے نظر نہیں آئے، کہیں پر آپ نے یہ نہیں سنا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے چیئرمین این ڈی اے میں کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ لاہور جائیں فوری طور پر اور لاہور کے اندر ریلیف کے کام کو یقینی بنائیں۔ کوئی وفاقی وزیر آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر نہیں آیا کہ پریس کانفرنس کرے اور کہے کہ مراد علی شاہ ناکام ہو گئے، کہ لاہور میں پانی جمع ہے، سندھ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بلاول بھٹو کو بچہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں عمران خان کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ مریم نے پتھر نیب کو نہیں، شہباز شریف کی سیاست کو مارے۔ جن کے نیب میں کیس وہ زیادہ بول رہے ہیں۔ عمران خان کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے، این آر او نہیں دے گا۔ اگر وہ کسی مشکل میں پھنس بھی گیا تو وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ان کو این آر او نہیں دے گا۔ ان کو شرمندگی ہوگی، ان کو عدالتوں کے ٹرائل سے گزرنا ہوگا۔ بلاول بچہ ابھی کچا ہے۔ شہباز شریف کو مریم پھنسانے جا رہی ہے۔ شہباز شریف اپنی جب تاش لگاتا ہے تو وہ ساری تاش کو بکھیر دیتی ہے۔ یہ جو پتھر لے کر آئی ہے پٹفراؤ کرنے والے، اور جتنے پتھر آپ لوگوں نے دکھائے ہیں کہ وہ تھیلوں میں لے کے آئے، وہ سارے پتھر اس نے نیب کو نہیں مارے، شہباز کی سیاست کو مارے۔ وہ سارے پتھر ایک ایک شہباز کی سیاست کو لگے۔ صوبے کے اہم ترقیاتی منصوبے من پسند ٹھیکیدار کو نوازنے کا الزام۔ قومی احتساب بیورو نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نیب نے ایل ڈی اے، ٹیپا اور دیگر اداروں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ قومی احتساب بیورو نے اہم ترقیاتی منصوبوں میں ٹھیکے دینے کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے۔ شراب لائسنس کیس میں عثمان بزدار کی جانب سے 17 سوالوں کا جواب نیب میں جمع کروا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے جواب میں کہا کہ شراب لائسنس کے معاملے پر کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، لائسنس کے اجرا میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ شراب کا لائسنس دینے کا اختیار ڈی جی ایکسائز کے پاس ہے اور ماضی میں کل 11 لائسنس جاری کیے گئے۔ 9 لائسنس ڈی جی ایکسائز نے خود جاری کیے۔ سال 2000 اور 2001 میں گورنر نے لائسنس جاری کیے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب نے ضیاء الرحمان کو طلب کر لیا۔ اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کی طرح مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کے خلاف نیب نے گھیرا تنگ کر دیا۔ نیب کے پی کے نے ڈپٹی کمشنر ضیاء الرحمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا۔ نیب نے ضیاء الرحمان کو افغان کمشنریٹ میں کرپشن کے الزام میں طلب کیا ہے۔ نیب حکام نے ڈپٹی کمشنر ضیاء الرحمان کو اپنے تمام اثاثوں کی تفصیلات سمیت دفتری ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں احتساب عدالت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت 12 ملزمان کو 27 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں حمزہ شہباز شریف سمیت 12 ملزمان کو 27 اگست کو طلب کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ ریفرنس کی ابتدائی سماعت کی۔ تفتیشی آفیسر کے پیش ہونے پر عدالت نے دریافت کیا کہ سلمان شہباز، نصرت شہباز، رابعہ عمران اور جویریہ علی کی کیا پوزیشن ہے، یہ ملزمان گرفتار کیوں نہیں، ان پر کیا الزامات ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ عدالت نے ریفرنس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز کے علاوہ 12 ملزمان کو 27 اگست کے طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ وہ بتائیں کہ جو 4 ملزمان شامل تفتیش ہوئے یا نہیں۔ احتساب عدالت میں نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں ملزمان پر 7 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کا الزام
عائد کر رکھا ہے۔ اس ریفرنس میں عدالت نے 4 گواہوں کو وعدہ معاف گواہ بھی بنا رکھا ہے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے پروسیکیوٹر عاصم ممتاز کے دلائل کے بعد کیس کی سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ علاقے کی گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ سچ ٹی وی شاہد اعجاز سے۔ جی شاہد اعجاز، سیوریج کا نظام تاحال بحال نہیں ہو سکا؟ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ میں، جو کہ میرا کیمرامین اصغر آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ گلیاں جو ہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، گھروں سے لوگ باہر نہیں آ سکتے، گھروں کے سامنے اتنا پانی جمع ہے، سیوریج کا نظام دھرم برہم ہے، کچرا یہاں پر جمع ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ گھروں کے سامنے پانی اتنا جمع ہے کہ لوگ نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ نمازیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فیملی بچے نہیں گزر سکتے۔ اسی کے ساتھ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتا ہوں کہ کیا کہنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے ضلع انتظامیہ کو کوئی اپلیکیشن ہے، کوئی چیز ایسی دی جس سے کوئی کارروائی لائے عمل میں؟ سر، یہ بلدیاتی اداروں کے جتنے نمائندے نا سب یہاں سے منتخب ہوئے ہیں، MNA صاحب منتخب ہوئے، MPA صاحب منتخب ہوئے، ان کو سارا پتہ ہے کہ یہاں کے کیا حالات ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کو سب تحریری طور پہ بھی بتایا گیا ہے اور ان کو زبانی طور پہ بھی، وہ خود بھی وزٹ کرتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں، اس لیے مجبور ہیں کہ بلدیاتی ادارے آگے کام نہیں کرتے۔ جی بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو جو وفاق میں دیا جائے، اور یہاں پر جو ہے کوئی سننے کے تیار نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اس روڈ سے جو ہے بالکل جو ہے ٹی نٹی کی طرف راستہ جاتا ہے، یہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا روڈ شکار ہیں، اور یہاں پر جو ہے لائنیں تو رکھ دی گئی ہیں بلدیاتی اداروں کی طرف سے، لیکن ابھی تک کام جاری نظر نہیں آیا، اور روڈ کے اوپر بھی پانی جو ہے گندگی بہت جمع ہے، کچرا کنڈی جمع ہوئی ہوئی ہے، شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو۔ اور یہاں پر جو ہے موٹر سائیکل سوار، گاڑی پہ سوار جو بھی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے اتنی گندگی ہے کہ لوگ جو یہاں سے سفر کرنے میں بہت مبتلا، پریشان نظر آتے ہیں۔ گھروں کے اندر جو اتنا پانی آ جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی پرسان حال نہیں پوچھنے والا۔ جی بہت شکریہ شاہد اعجاز۔ کراچی کا نیا ضلع بنانے پر سیاسی جماعتیں سندھ حکومت پر پھٹ پڑیں۔ میئر کراچی اور PSP نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ پاک سے زمین پارٹی آج احتجاجی مظاہرہ بھی کرے گی۔ PSP مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کر رہی ہے۔ سندھ میں نفرت کی وہ شمع جلائی جا رہی ہے جس کو شاید کبھی بجھایا نہیں جا سکے گا۔ یہ کس منہ سے صوبے کو بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور تم واٹر بورڈ کی گٹر لائنوں کا اختیار تو تم لے نہیں پا رہے ہو۔ تم صوبہ بناؤ گے، پیپلز پارٹی MQM کو سوٹ کرتی ہے اور MQM پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ دنیا میں نوآبادیاتی نظام ختم ہو گیا، مگر پاکستان میں آج بھی سرکاری افسران کے عوام کے بنیادی حقوق ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی میں مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود، کراچی کے عوام کی سپورٹ نہ ہونے کے باوجود من مانے فیصلے کر کے کراچی کے عوام پر، کراچی کے شہریوں پر متعصبانہ، آمرانہ فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں۔ کنوینئر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم کر چکی، بس اعلان کرنا باقی ہے۔ کراچی پورے پاکستان کو پال رہا ہے، مگر اس شہر کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار، شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانیں گے عطا حسین سے۔ جی عطا۔ جی دیکھیں، بالکل کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی جو ہے برقرار ہے، شہر کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جو علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں اس میں جمشید روڈ ہے، صدر ہے، لائنز ایریا ہے، کورنگی ہے، لانڈی ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، سرجانی، شاہ فیصل، جہاں پہ 10 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، جبکہ انچولی، فیڈرل وی ایریا اور متاثر محلے کا دیگر علاقے جو ہیں وہاں بھی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث شہری شدید پریشان ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو شہریوں کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اگر لائٹ نہیں ہوتی تو پانی کی موٹر بھی نہیں چلتی، جس کے باعث جو ہے پانی کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی کے الیکٹرک نے جو ہے وہ شہریوں کے اوپر دوہرا عذاب جو ڈالا ہے وہ اوور بلنگ کا ہے، جب 8 سے 10 گھنٹے جب لائٹ نہیں ہوتی پھر بھی شہریوں کے ہاتھوں میں بھاری بھرکم بل تھما دیے جاتے ہیں۔ شہریوں کی حکومت سے یہی اپیل ہے کہ الیکٹرک کو لگام دی جائے تاکہ بنا کسی تعطل کے بجلی فراہم ہو سکے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عطا حسین۔ کراچی میں 5ویں اسپیل کے بادل برس پڑے، ملیر سٹی، شاہ لطیف ٹاؤن، قائد آباد اور گرد و نواح میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عبدالقدیر رانا سے۔ جی عبدالقدیر رانا، بتائیے گا کیسا موسم ہے؟
آپ کو بتاتے چلیں کراچی میں 5ویں اسپیل کے بادل پھر برس پڑے ہیں. ملیر سٹی، شاہ لطیف ٹاؤن، قائد آباد اور گرد و نواح میں بارش ہوئی ہے. بارش کے بعد شہر قائد کا موسم خوشگوار ہو گیا. سڑکوں اور گلیوں میں جگہ جگہ پانی پھر سے جمع ہو گیا ہے. اسکول کھولنے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتا دیا پولے 7 ستمبر کو فیصلہ ہوگا. اسکول 15 ستمبر کو کھولنے ہیں یا نہیں. کوئی بھی فیصلہ صوبوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کیا. پہلی جماعت سے 5ویں تک یکساں نصاب بن گیا. ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 15 ستمبر کو اسکولز کو کھولنے کا ہے. یہ میں آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈرشپ رول لیا اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز تھے ان کو ہم نے فیس کیا. اور اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے. اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً SOP یعنی کہ طریقہ کار کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول کھول لیں. وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں. محرم الحرام کے دوران اور اسکول کھلنے کے بعد کورونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے. صوبائی تعاون سے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تیار ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر نے کہا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر صوبائی حکومتوں اور انتظامیہ کے تعاون سے کورونا کیسز میں ممکنہ اضافے کے خدشے سے نپٹنے کے لیے تیار ہے. عوام کے تعاون اور حکومت کی حکمت عملی سے کورونا کیسز میں کمی ہوئی ہے لیکن خطرہ اب بھی موجود ہے. اسد عمر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بے احتیاطی اور اسکول کھلنے کے بعد اس وبا کے پھیلاؤ میں تیزی آ سکتی ہے. NCOC صوبوں کے تعاون سے کورونا کیسز میں اضافے کو روکنے کے لیے ہر موقع پر تیار ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 یونیورسٹیز کے طلباء کی آن لائن کلاسز اور زائد فیسوں کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران HEC اور وزارت تعلیم کو 2 ہفتے میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی. یونیورسٹیز کے طلباء کی درخواست پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کرتے ہوئے چیئرمین HEC کو طلباء نمائندوں کو سن کر تحریری حکم جاری کرنے کا حکم دے دیا. دوران سماعت HEC کے وکیل نے عدالت عالیہ میں جواب جمع کرانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست کر دی جس پر عدالت نے HEC اور وزارت تعلیم کو 2 ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی کہ یونیورسٹیز نے امتحانات شروع کر دی ہیں. درخواست پر جلد فیصلہ کیا جائے. HEC کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان طلباء کے کیس میں ڈائریکٹ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. متعلقہ یونیورسٹی سے رپورٹس مانگی ہیں اس کے بعد جواب جمع کرائیں گے. طلباء کے وکیل نے کہا کہ ہم نے کورونا وائرس کی گائیڈ لائنز کو چیلنج کیا ہے جو HEC نے یونیورسٹیز کو دی تھی. عدالت نے ہدایت کی کہ چیئرمین HEC اپنے نامزد افسر کے ذریعے درخواست گزاروں کے نمائندے کو سنیں. HEC طلباء کی شکایات کو سن کر تحریری آرڈر پاس کرے. عدالت نے HEC کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. سپریم کورٹ نے سرکاری گھروں کی غیر قانونی الاٹمنٹ پر از خود نوٹس کیس میں سندھ حکومت کو 2 ماہ میں سرکاری گھر غیر قانونی مکینوں سے خالی کرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے غیر قانونی الاٹمنٹ منسوخ کرنے اور بیرٹ پر الاٹمنٹ کرنے کا حکم دے دیا. سپریم کورٹ میں سرکاری گھروں کی غیر قانونی الاٹمنٹ پر از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ سندھ کے 229 سرکاری گھروں پر غیر قانونی قبضہ ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے گھر خالی کروانے کا عمل روک دیا تھا. عدالت نے سندھ حکومت کو 2 ماہ میں سرکاری گھر غیر قانونی مکینوں سے خالی کرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے غیر قانونی الاٹمنٹ منسوخ کرنے اور میرٹ پر الاٹمنٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سندھ حکومت سے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی.
वकील CDA ने कहा कि IG इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुआ। इस्लामाबाद पुलिस हमारे 200 क्वार्टर्स पर काबिज है। मुज़ाकरात हुए लेकिन पुलिस कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस का मामला भी देखेंगे। केस की समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। सहरिश खान, सच न्यूज़, इस्लाम। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत 25 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सरबराह आमनी ग्रुप की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और जाली बैंक अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 अगस्त को होगी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत के लिए तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद बेंच में शामिल हैं। जारी बैंक अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। अनवर मजीद ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और बैरून मुल्क से इलाज कराने की इस्तदा भी की थी। नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मीर हासिल बजिंजो की मैयत कराची से बलूचिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। तदफीन गुजदार के इलाके नाल में आज शाम 5 बजे होगी। हासिल खान बजिंजो 3 फरवरी 1958 को खुजदार की तहसील नाल में पैदा हुए। उनके वालिद मीर गौस बख्श बजिंजो बलूचिस्तान के पहले गवर्नर थे। मीर हासिल बजिंजो बचपन से ही अपने वालिद के साथ सियासी इज्तिमात में शरीक होते थे। 1975 में इस्लामिया हाई स्कूल क्वेटा से मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहाँ से उन्होंने 1982 में फलसफे का इम्तिहान पास किया। 1988 में वो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए। अपने वालिद की वफात के बाद 1989 में BNP के प्लेटफॉर्म से बाकायदा मुल्की सियासत के मैदान में उतरे। 1990 में पाकिस्तान नेशनल पार्टी के टिकट पर पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लिया और रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जदोजहद के दौरान वो कई बार जेल की सलाखों के पीछे गए। मीर हासिल बजिंजो जिंदगी में पहली बार जुल्फकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में पीपल्स पार्टी के इलाकाई दफ्तर जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। 1980 में वो 4 महीने के लिए ARD तहरीक के दौरान कराची से गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे गए। 2009 में सेनेटर मुंतखब हुए। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मदद से बलूचिस्तान में नेशनल पार्टी इक़्तिदार में आई। 2015 में वो दोबारा सेनेटर मुंतखब हुए। इस दौरान वो वफाकी वजीर बराए बंदरगाह और जहाज रानी भी रहे। मीर हासिल बजिंजो की जमात नेशनल पार्टी ने 2018 में आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन वो कौमी और सूबाई असम्बली की एक भी नशिस्त हासिल न कर सके। वो कई माह से फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के फैसला कुन मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। टेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट से फतह समेटी थी, जबकि दूसरा मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। इंग्लिश टीम को टेस्ट सीरीज में पॉइंट्स टेबल पर बरतरी हासिल है, ताहम पाकिस्तान मैच जीतकर सीरीज बराबर कर सकता है। आपको बताएं कि तीसरा मैच भी साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इंग्लैंड ने बैटिंग का आगाज किया तो पहले विकेट 12 रन पर गिरी। शाहीन आफरीदी की गेंद पर रोरी बरशान मसूद को कैच दे बैठे। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग इस वक्त जारी है। इंग्लिश टीम ने अब तक 27 रन बना लिए हैं। रेलवे की नाअहली आवाम का करोड़ों रुपया डिकार गई। लाहौर में अरसा दराज से खड़ी कोचेस खस्ताहाल 3 डब्बों का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, वैसे तो रेलवे इंतजामिया की जानिब से हर वक्त ये बातें सुनने में आती हैं कि रेलवे को खसारे से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। रेलवे में नई नई ट्रेनों को जो इजाफा किया जा रहा है, खासतौर पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब भी हर हफ्ते ही लाहौर में आके हमें ये मशवरे सुनाते हुए नजर आते हैं और बातें सुनाते हुए नजर आते हैं कि रेलवे को खसारे से निकालने में इतने हम कामयाब हो गए और नई नई ट्रेनें चलाने की बातें करते हैं, लेकिन पुरानी कोचेस की जानिब उनकी तवज्जो नहीं जा रही है। मौजूद हूँ लाहौर के हरबंसपुरा के स्टेशन के पास। अगर मेरा कैमरामैन
ذیشان زاہد آپ کو دکھا سکے تو یہاں عرصہ دراز سے کھڑی پرانی کوچز جو ہیں وہ گل سڑ گئی ہیں، ٹین کا ڈبہ بن چکی ہیں کوچز، عرصہ دراز سے یہاں کوچز کھڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جلی ہوئی کوچز بھی ہمیں نظر آئیں گی، ایکسیڈنٹ شدہ بھی کوچز یہاں نظر آئیں گی، ایسی پولر بھی نظر آئے گا، ایسی اسٹینڈرڈ بھی نظر آئے گا، بزنس کلاس بھی نظر آئے گا، اکانومی بھی نظر آئیں گی، لیکن تمام کوچز یہاں پہ یوز لیس نظر آئیں گی، تمام کوچز یہاں پہ جلی ہوئی نظر آئیں گی. یہ قوم کا کروڑوں روپے کا پیسہ جو ہے یہاں پہ عرصہ دراز سے یہاں پہ ہمیں ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نئی نئی کوچز جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں گلتی سڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شیخ رشید احمد صاحب نئی ٹرینیں چلانے کی تو باتیں کرتے ہیں، نئے نئے روٹس نکالنے کی تو باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ہی آ کے 20 سال سے بند لاہور سے جلو شٹل ٹرین چلائی، اس کا بھی یہاں پہ ہربنس پورے کے پاس جو ہے اسٹاپ بنایا گیا ہربنس پورے اسٹیشن پہ، لیکن پھر بھی ان کی اس ہربنس پورے اسٹیشن پہ کھڑی ان پرانی بوگی کی طرف جو ہے توجہ نہیں گئی، جس کی وجہ سے یہ بوگیاں جو گل سڑ گئی ہیں. یا دھوپ میں، بارش میں، یا جو بوگیاں یہ عرصہ دراز سے یہاں کھڑی ہوئی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ جو قوم کا کروڑوں روپے کا جو پیسہ ہے یہ جو ہے صرف ضائع ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو. جی شکریہ نقیل نقوی. پشاور میں آٹے کے بعد چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. چینی 112 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے. اسی پر رپورٹ کریں گے اویس محمود. پشاور میں چینی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. اس وقت چینی 112 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. شہری پر مہنگائی کا بوجھ مزید ڈالا جا رہا ہے. مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے. یہ لوگ جس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو سستا کریں گے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم چینی کو سستا کریں گے، 100 سے اس کی قیمت کو کم ہوگا، لیکن ابھی جو چینی کی قیمت ہے وہ 112 روپے 115 روپے ہو گئی ہے. چینی کی قیمتوں کے حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت جس چیز پر سبسڈی دیتی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. مافیا اور ذخیرہ اندوز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اشیاء عوام کی پہنچ سے دور کر دیتے ہیں. اور چینی آج کل 112 روپے پہ ملتی ہے، تو اس لیے ہمارے اعلیٰ حکمران سے التماس ہے کہ ذخیرہ اندوز کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اگر ذخیرہ اندوز کے ساتھ نہیں ہے تو آگے ملوں کے ساتھ جائے، بڑے مافیوں کے ساتھ جائے، تو اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے. انتظامیہ اور حکومت گران فروشی کرنے والوں کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے. جو وعدے کیے گئے تھے وفا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. چینی کی قیمتوں میں اضافے پر اس معاملے کی نوعیت سے باخبر افراد کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر چینی کی برآمد نہ روکی تو پاکستان میں چینی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ اویس محمود، سچ ٹی وی، پشاور. کورونا کا زور ٹوٹ گیا، کیسز اور اموات میں مسلسل کمی ہونے لگی. ملک میں عالمی وبا کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 11,790 رہ گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 630 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 95,958، سندھ میں 1,27,381، خیبر پختونخوا میں 35,545، بلوچستان میں 12,424، گلگت بلتستان میں 2,604، اسلام آباد میں 15,453، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,223 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 23,89,365 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25,613 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 2,73,579 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 722 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,219 ہو گئی. پنجاب میں 2,188، سندھ میں 2,350، خیبر پختونخوا میں 1,243، اسلام آباد میں 175، بلوچستان میں 139، گلگت بلتستان میں 63 اور آزاد کشمیر میں 61 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. امریکہ کو پھر منہ کی کھانا پڑ گئی. چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کے خلاف پابندیاں بحال کرنے کے امریکی مطالبے کی مخالفت کر دی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ناکامی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف زہر اگلنے لگی. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یورپی ممالک پر آیت اللہ کا ساتھ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہنا تھا کہ ایران پر پابندیاں بحال کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں گے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے تحت اٹھائے گئے اقدامات کے تحت ایران مخالف پابندیوں کا آغاز کریں گے. برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے امریکی مطالبے کو مسترد کر دیا ہے. چین نے ابھی امریکی مطالبے کی مخالفت کر دی ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی انتظامیہ ایران جوہری معاہدے 2015 سے دستبردار ہو گئی. ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کی بحالی کی درخواست کرنے کا بھی کوئی حق نہیں. روسی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو پابندیوں کو قابل اجرا بنانے کا حق حاصل نہیں.
वाशिंगटन ने अपने खतरनाक और गैर कानूनी इकदामात के जरिए आलमी कवानीन से चश्म पोशी की। आलमी बरादरी अमरीका के इस किस्म के इकदाम का मुकाबला करे। मकबूजा फलस्तीन में इसराइल की जारहियत जारी है। अमारात इसराइल डील के बाद फलस्तीनी इलाकों में हमले बढ़ गए। इसराइली फौज के गजा पर 10वें रोज भी फजाई हमले किए गए हैं। इसराइली फौज की गजा पट्टी पर रात के अंधेरे में जंगी तैयारों के जरिए हमले किए गए, मिसाइल दागे गए और गोलाबारी की गई। हमलों से कई मकानात तबाह होने की इत्तलात हैं। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। हमास की इसराइली जारहियत की शदीद मुसम्मत की गई। अमारात इसराइल डील के खिलाफ फलस्तीन में भी मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वो कभी भी इसराइल के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। ट्रंप ने अपने सियासी हरीफ जो बाइडन को अमरीकियों के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। अमरीकी सदर ने अपने खिताब में कहा कि डेमोक्रेट्स ने निस्फ सदी अमरीका को बेचने और मुलाजमतें खत्म करने और अमरीकियों की मुलाजमतें दूसरे ममालिक को देने में सर्फ की हैं। अगर जो बाइडन की सदारत में अपनी जिंदगी का नजारा चाहते हैं तो शिकागो के खून से दागे हुए फुटपाथ और मिनियापोलिस में धुआंधार खंडरात के बारे में सोचे। अपने शहर में आने वाले तबाही का तस्वुर करें। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद में यकम मुहर्रम को यौम अली असगर अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजलिस हुई, जिसपे खवातीन ने शीरख्वार और कमसिन बच्चों के साथ मजलिस में शिरकत की। आलमी यौम अली असगर अलैहिस्सलाम मुहर्रमुल हराम की अहम तरीन रस्म है, जो करबला में शहीद किए गए बच्चों, खास तौर पर 6 माह के हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम इब्ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मुनक्किद की जाती है। बुध इमाम बारगाह इस्लामाबाद में भी इसी मुनासबत से मजलिस का इनकाद किया गया। माओ ने अपने शीरख्वार और नौनिहाल बच्चों को हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम से मंसूब सब्ज और सफेद रंग के लिबास पहनाकर और पेशानियों पर पट्टियां बांधकर, जिन पर या साहिब ज़मान अल अजल और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का नाम लिखा था, शिरकत की और अहले बैत इत्तहार अलैहिस्सलाम से अपनी वालिहाना मोहब्बत व अकीदत का इजहार किया। बच्चों ने अज़ादारी की और नोहा पड़ा। माँ और बेटी की मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं। अब ऐसा क्या है कि माँ अपने बच्चों को हाथों पर उठाकर फिदा करने के लिए तैयार है। माँ की मोहब्बत ऐसी है कि जितना छोटा हो ज्यादा प्यारा होता है, अपनी जान से ज्यादा अजीज। ये कौन की माएँ हाथों पर छोटे छोटे बच्चे उठाकर कह रही हैं, क्या हुसैन अलैहिस्सलाम, ये हमारी औलाद आपके अली असगर अलैहिस्सलाम पर फिदा हो। मजलिस में कोरोना से बचाव के लिए मुतय्यन करदा SOPs का पूरा ख्याल रखा गया। बच्चों और माओ को लाइनों में फासले पर खड़ा किया गया। शुरा ने मास्क भी पहन रखे थे, जबकि सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान, इराक, शाम और लबनान समेत दुनिया भर में माह अज़ा मुहर्रम का चांद नजर आते ही फजा सोगवार हो गई। मजालिस से अज़ा का सिलसिला जारी है। मशहद में फरजंदे रसूल हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम अक़दस में गुंबद मुताहर पर लगा परचम तब्दील करके स्याह परचम लगा दिया गया। ईरान के मकामात मुक़द्दसा बिलखसूस फरजंदे रसूल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस और दीगर मकामात मुक़द्दसा के साथ साथ शहरों और गली कूचों को भी स्याहपोश कर दिया गया। जहाँ बजा स्याह अलम नस्ब कर दिए गए हैं। मशहद में फरजंदे रसूल हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम अक़दस में गुंबद मुताहर पर लगा अलम तब्दील करके स्याह परचम लहराया गया है। आपकी जरी को भी स्याह पोश कर दिया गया। हरम मुताहर पर स्याह परचम तकरीबन 2.25 माह तक लहराता रहेगा। मजाल से अज़ा का सिलसिला भी जारी है। हर तरफ फजा या हुसैन या अब्बास के नारों से गूंज रही है। करबला में सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अलमदार करबला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और बिन्ते अली बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ों पर भी स्याह परचम लहराकर बाकायदा सोगवारी और आज़ादारी का आगाज कर दिया गया। करबला के अलावा इराक के दीगर मुक़द्दस मकामात को भी स्याहपोश किया जा चुका है। इराक में कोरोना वायरस की वजह से मुहर्रम हराम के पहले अशरे में करबला मोहल्ला में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद रहे हैं। इस साल आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब तमाम ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज से अज़ादारी के इज्तिमाआत हो रहे हैं। करबला की बात हो और नहर फुरात का जिक्र न हो, ये कैसे मुमकिन है।
اسلامی تواریخ کے مطابق یہ وہی نہر ہے جس کے کنارے اسلام کی سربلندی کے لیے حق و باطل کے درمیان تاریخی معرکہ لڑا گیا۔ نہر فرات گواہ ہے ان عظیم قربانیوں کی جو حق کی بالادستی کے لیے دی گئی۔ نہر فرات گواہ ہے ان مظالم کی جو سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔